السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، سال 1993، مہینہ اپریل، تاریخ 18، فیصلہ اسمبلیاں تحلیل، حکم نواز شریف گھر جائیں، الزام کرپشن۔ ایک ماہ بعد 26 مئی 1993، سپریم کورٹ کا حکم، حکومت بحال، نواز شریف واپس آئیں۔ پھر صرف 2 ماہ بعد مہینہ جولائی، تاریخ 19 سال 1993، صدارتی فیصلہ اسمبلیاں تحلیل، حکم نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دیں۔ 6 سال بعد سال 1999، مہینہ اکتوبر اور تاریخ 12، ملک میں مارشل لا، حکم نواز شریف وزارت عظمیٰ سے بے دخل، گرفتار، الزام طیارہ ہائی جیک، حکم سیدھا جیل۔ 6 اپریل سن 2000، عدالتی فیصلہ، نواز شریف مجرم، سزا عمر قید، سیاست سے نااہل، جرم وہی طیارہ سازش کیس۔ 10 دسمبر سن 2000، عمر قید کا مجرم نواز شریف جیل سے باہر جدہ روانہ۔ 7 سال بعد سال 2007، مہینہ نومبر، تاریخ 25، اور نواز شریف وطن واپس، تاریخ 17 جولائی 2009۔ نواز شریف سپریم کورٹ میں طیارہ سازش کیس سے باعزت بری، سیاست کے لیے اہل۔ 17 مئی 2013، میاں نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ 4 سال بعد سن 2017، مہینہ جولائی، تاریخ 28، عدالت سپریم کورٹ، 5 جج، کیس پاناما لیکس، فیصلہ تاحیات نااہل، حکم نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس سے بے دخل، کرپشن کے مقدمات احتساب عدالت کو بھیج دیے گئے۔ احتساب عدالت سے لندن فلیٹس ریفرنس میں 11 سال قید، 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ، اور عزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید، 4.25 ارب روپے جرمانہ، اور سیاست کا دروازہ بند۔ ناظرین، یہ ہے میاں نواز شریف کا 40 سالہ سیاسی کریئر۔ انہیں بار بار ہٹایا گیا، جیل بھیجا گیا، وزارت عظمیٰ سے بے دخل کیا گیا، سیاست سے نااہل کیا گیا، کرپشن کے مقدمات مسلسل پیچھا کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ مقدمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن میاں نواز شریف ہر بار سیاست میں واپس آ گئے، الیکشن جیت گئے، یہاں تک کہ تیسری بار بھی وزیر اعظم بن گئے۔ اس صورتحال پر میرے 5 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، میاں نواز شریف کے ساتھ سیاست میں جو کچھ اب تک ہوا، کیا وہ درست ہوا؟ ان کا کریئر تنازعات سے بھرا پڑا ہے۔ کیا سب سے بڑی غلطی وہاں سے شروع ہوئی جب ان کو کاروباری شخص سے ایک سیاستدان بنانے کی کوشش کی گئی؟ سوال نمبر 2، کیا نواز شریف کے ساتھ ایک بار پھر ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے کہ جیسا ماضی میں ان کو سیاست میں واپس لانے کے فیصلے ہوئے، یا پھر اب ان کی سیاست کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا چاہیے؟ سوال نمبر 3، اگر کسی ملک میں ایک سیاستدان پر کرپشن کے اس قدر سنگین الزامات لگتے تو اگلے ہی دن اس کی سیاست ختم ہو جاتی، لیکن یہ پاکستان ہے۔ یہاں کرپشن مقدمات میں سزائیں ہوئی، جیل جانا اور پھر واپسی ہو جانا ایک نارمل بات ہے۔ کیا یہ ہماری خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے، یا پھر یہاں کے نظام میں ہی کوئی خرابی ہے؟ سوال نمبر 4، میاں نواز شریف ہو یا کوئی اور، کیا سیاستدانوں کو کرپشن جیسے سنگین الزامات کے ساتھ سیاست میں رہنا چاہیے، یا ایسا سسٹم لایا جانا چاہیے کہ ایسے عناصر کو ہمیشہ کے لیے سیاسی دھارے سے باہر کر دیا جائے؟ سوال نمبر 5، میاں نواز شریف کرپشن ثابت ہونے پر جیل میں تھے، بیمار ہوئے تو علاج کے لیے لندن بھیج دیا گیا، وہ ضمانت ختم ہونے کے باوجود 10 ماہ سے واپس نہیں آئے، عدالتی حکم کے باوجود 10 ستمبر کو بھی سرنڈر نہ کرنے کا امکان ہے۔ ایک عام پاکستانی یہ سوچ رہا ہے کہ کیا ایسے علاج کی سہولت جیل میں قید ہر پاکستانی کے لیے بھی ہے، یا پھر صرف میاں نواز شریف اور طاقتور ہی ایسی سہولتوں کے لیے اہل ہیں؟ ناظرین، یہ ہفتہ نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کے سیاسی کریئر کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ نواز شریف صاحب اپنا علاج کرائے بغیر واپس نہیں آئیں گے، اور جب وہ واپس نہیں آئیں گے تو یہی امکان ہے کہ عدالت کی جانب سے انہیں مفرور قرار دے دیا جائے گا۔ اب اس سے پہلے کئی ٹائٹل ان کے ساتھ موجود ہی تھے، وہ نااہل بھی تھے، سزا یافتہ بھی تھے، اور سیاست کر نہیں سکتے تھے۔ اب مفرور کا لفظ بھی ان کے نام کے قریب پہنچ چکا ہے، اور صرف چند دن کے بعد غالباً قانونی طور پر بھی یہ لفظ ان کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے معاملے کا ذمہ دار کون ہے؟
کیا مسلم لیگ نون کی اپنی حماقتیں ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے انہیں ٹارگٹ کیا ہے، یا ان کے اپنے وکلا اتنے کمزور تھے کہ اس معاملے کو صحیح طرح ڈیفینڈ ہی نہ کر سکے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ تو ان کی صحت کی گارنٹی آخر لے گا کون؟ ان تمام باتوں کے حوالے سے آج میرا جو پینل ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس موضوع کے لیے۔ وزیر صحت پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار کمنگ، بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون سے عطاء اللہ تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قانونی طور پر اس سارے معاملے کو وہی دیکھ رہے تھے، نواز شریف صاحب کی جب روانگی ہوئی تھی تو اس سارے ایشو کو انہوں نے ہی ہینڈل کیا تھا۔ اور سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار عائشہ بخش صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ تارڑ صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا کیونکہ پوائنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ آ رہا ہے مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر لیا وہ واپس نہیں آئیں گے جب تک اپنا علاج نہیں کرائیں گے۔ جب وہ واپس نہیں آئیں گے تو اس کا سیکنڈ سٹیپ یہی ہوگا کہ وہ مفرور قرار دے دیے جائیں گے، غالباً یہی لگ رہا ہے جو صورتحال چل رہی ہے۔ غلطی ہو گئی آپ لوگوں سے، کہیں سے بہت غلط ڈیلنگ کی ہے آپ لوگوں نے قانونی طور پر، یا آپ کے خیال میں ابھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، کرپشن کے الزامات کے حوالے سے میاں نواز شریف پہ 3 احتساب ریفرنس قائم کیے گئے۔ فلیگ شپ میں بری کیا گیا، ایون فیلڈ میں سزا ہوئی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کی اور سپریم کورٹ نے معطلی کو برقرار رکھا، اور نیب کے بارے میں وہاں انہوں نے کہا کہ جی یہ کیس انہوں نے صحیح طرح انویسٹیگیٹ نہیں کیا، اس میں بہت سکم ہے۔ ٹھیک۔ آخری کیس العزیزیہ میں سزا ہوئی جو اب تک برقرار ہے، آؤٹ آف دا 3 نیب ریفرنسز۔ جی۔ العزیزیہ میں ارشد ملک صاحب کی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ میرے پہ پریشر تھا، اور جس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں نے درست نہیں کیا۔ وہ اب معاملہ چل رہا ہے، ہائی کمیشن اس کو اتھینٹیکیٹ کرے گی، فورینسک ہم کرانے کو تیار ہیں۔ وہ ہماری جو میاں نواز شریف کا کیس 10 تاریخ کو لگا ہے اس میں یہ کیس بھی ساتھ ہے، یہ 2 اپلیکیشنز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کس سرکاری منصوبے میں، کس ٹینڈر میں، کس سرکاری فنڈ میں خرد برد کی گئی؟ کرپشن دیکھیں، اثاثوں کی بات کرنا بڑا آسان ہے، وہ تو آپ عمران خان صاحب سے بھی پوچھیں گے تو 400 کنال کا محل جسٹیفائی نہیں ہوتا، فلیٹ بیچے، مارگیج تھا، بیوی سے لیا، نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ کہاں سے آئی، بینیفیشل 300 جی چلیں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، میری کاؤنٹنگ تھوڑی کمزور ہے کیونکہ میرے اتنے اثاثے ہیں نہیں۔ تو دوسرا اگر آپ اس پہ دیکھیں، کیس گیا کورٹ میں، نیازی سروسز لمیٹڈ کے بارے میں کہا گیا آپ تو بینیفیشل اونر ہیں۔ لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ، مائی اونلی پوائنٹ از کہ آج تک کو ثابت ہوا کہ کس سرکاری آپ نے فنڈ میں خرد برد کر کے کرپشن کی ہے۔ اثاثے سیاست میں آنے سے پہلے، سیاست میں آنے کے بعد اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ یہ تو کیس کا ایک لیٹر پارٹ ہے نا، اس وقت جو اس ہفتے کی ڈیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے عدالت میں پیش ہونا ہے اور وہ نہیں آ رہے۔ دیکھیے، عدالت میں ہمارے 2 کیس ہیں اور ہم نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پلی رکھی وہ کیا رکھی؟ ہم نے کہا جی ایک سوال کورٹ کے سامنے یہ رکھا کہ اگر ان کی واپسی ایک امپاسبلٹی ہو، یعنی وہ ناممکن ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹرز ان کو اجازت نہ دیں کیونکہ ان کا واپس آنا ڈاکٹرز کے مشورے پہ منحصر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہم نے انہیں یہ کہا کہ جو ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ دی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، وہ کیس ابھی سب جوڈس ہے، پینڈنگ ہے، ہماری ایک انڈر ٹیکنگ سٹیمپ پیپر پہ موجود ہے، لیکن اس پہ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ وہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ جی بالکل، انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ الگ ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی ہمارا اس کو کنٹیسٹ کرنے کا رائٹ ریمین کرتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا اپنا کیا ذہن ہے، وہ 1 گھنٹہ بھی اضافی وہاں نہیں رکنا چاہتے۔ دیکھیے ملٹیپل ایلمنٹس ہیں، ان کے ہارٹ کا ایشو ہے، ہارٹ کو بلڈ سپلائی نہیں جا رہی۔ اب لیٹ سپوز اگلی آپ مفروضے پہ آ جائیں، واپس آ جاتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں۔ جو یہاں پہ ایک مینٹیلٹی پریولنٹ ہے کہ ہر دوسرے دن احتساب کا وہ جو ایک نعرہ ہے، اس حوالے سے یاد آتا ہے کہ وہ تو لوگ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ کا احتساب کا نعرہ تھا، آپ نے میاں صاحب کو کیوں جانے دیا۔ اس سلسلے میں مجھے آج بھی یاد ہے گھنٹوں کوٹ لکھپت جیل کی دیوار کے ساتھ ڈاکٹر دنان کا کھڑے ہونا، ان کو ایکسس نہ دیا جانا، پھر کہنا میں اے سی اتار لوں گا، میں نے شاہد خاقان کو بند کر دیا، میں نے فلاں کو بند کر دیا۔ تو یہاں پہ تو جیلوں کا نظام بھی ایسا ہے جہاں ادویات بھی نہیں ملتی ہیں۔ اچھا۔ اور یہ نیب میں بیمار ہوئے، نیب نے ان کے ٹیسٹ کروائے اور پھر ان کو سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا پنجاب حکومت کی تحویل میں۔ ان کی بیماری سرٹیفائی پنجاب حکومت کر چکی ہے، میڈیکل بورڈ کر چکا ہے، اور طاہر شمسی جن کا انٹروڈکشن ہمارے سے پنجاب حکومت نے کرایا تھا، ان کو فلائی ان کیا تھا، وہ سرٹیفائی کر چکے ہیں۔ اگر وہ واقعی ہی بیمار ہیں اور ہم میڈیکل رپورٹ سرٹ جمع کرائیں گے کورٹ میں جس دن پیشی ہوگی، اور
کووڈ کا بھی آپ کو پتا ہے کہ پیچھے کووڈ تھا جس وجہ سے ان کا ہارٹ کا ایک پروسیجر جو ہونا تھا نہیں ہو سکتا. اجازت دیجیے مجھے, میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, کیونکہ آپ اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی, یہ ویلٹ دو مجھے لگ رہا ہے اس پورے کیس کے دو پارٹس ہیں. ایک تو ان کا کس طرح جانا, اس پہ تو میرے خیال میں بڑی بات ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کو واپس کس طرح لانا. اب اس سارے معاملے میں یہ جو تھوڑی دیر پہلے طارق صاحب فرما رہے تھے کہ جناب وہاں کے ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے. سر میں اسی طرح ہی نا کریکٹ؟ جی وہ obviously ڈاکٹرز کا ایک ویو ہے, ابھی وہ اجازت نہیں دیں گے جب تک وہ ان کا علاج نہیں کرتے. اچھا چلو ٹھیک ہے, اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے جی, میرا خیال ہے سب سے اہم چیز تو دیکھی جائے what has happened in the last 9 months or 10 months. ٹھیک. جب وہ یہاں سے گئے تھے تو ان کو تھرومبوسائٹوپینیا پرپرا تھا, اور پاکستان میں وہ ہم ہی نے ڈائگنوز کیا تھا, اور ڈائگنوز کرنے کے بعد گورنمنٹ کے اسپتال میں ان کا علاج بھی شروع ہو گیا تھا. نارملی اس کا اثر جو 6 سے 8 ہفتے لگتے ہیں فار دا ریئل افیکٹ ٹو کم ٹیک پلیس, اور بہت حد تک ان کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ اسٹیبلائز ہوئے تھے. تو دیٹ از وائی ہی وینٹ بائی ایئر. ٹریول بھی جب انہوں نے کیا نا تو تب ان کے پلیٹلیٹس اسٹیبلائز ہو چکے تھے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہی سفرز فرام اے کرونک ہارٹ ایلمنٹ. وہ آپ کو پتہ ہے کہ دل کے وہ 2003 سے ان کا مسلسل دل کا علاج ہو رہا ہے. when he was a prime minister تب بھی آپ کے سامنے ایک پورا گئے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گئے تھے, ساری کیبنٹ بھی وہیں گئی تھی, سارے وہیں بیٹھ کے, پاکستان تو وہاں سے چل رہا تھا. So basically he went and had his treatment done there, and whatever complications happened, وہاں بھی complications ہوئیں. He had complications during operative procedures in England. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندازے میں اگر انٹرونشن ہونی چاہیے تھی, I'm talking like a doctor, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ I'm first a doctor then a politician. اگر انٹرونشن ہونی چاہیے تھی, اینڈ اف اٹ واز سچ این ایمرجنسی اٹ شوڈ ہیو بین ڈن بائی ناؤ. کووڈ اور نو کووڈ, آپ کا کیا خیال ہے کووڈ کے دورانیہ میں ہم نے ایمرجنسیز نہیں ڈیل کی؟ وی ہیو ڈیلٹ ود ایمرجنسیز. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی انٹرونشن تھی تو ہی شوڈ ہیو بین ڈیلٹ ود دیئر اینڈ دین, بیکاز وہ جو بھی وہ کرنا چاہ رہے تھے دا کارڈیک سرجن, ان کو کر دینا چاہیے تھا. دو باتیں مجھے ذرا کریکٹ کر دیے, میں سمرائز بھی آپ کی بات کو ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. دو چیزیں آپ کی, ایک تو وہ بیمار تھے اور یہ ڈائگنوز بھی آپ لوگوں نے خود کیا. دیکھیں نہیں, ایک ڈفرنس. اچھا, he came in with acute thrombocytopenia purpura. This is an acute condition which can be resolved, جس کا ٹریٹمنٹ اس وقت پاکستان میں موجود ہے. اچھا جی بالکل, ہم نے ٹریٹمنٹ تو شروع کر دیا تھا ان کا. تو پھر یہ چلے کس طرح؟ میں آپ کو یہی بتانے لگی ہوں. اب مقصد یہ ہے بیکاز ان کے ملٹیپل پرابلمس تھے. ہی واز ڈائبیٹک, ہی واز ہائپرٹینسو, ان کا رینل فنکشن جو تھا وہ کمپرومائز تھا. یہ ساری چیزیں جو تھی وہ آلریڈی ایگزسٹنگ تھی. اس کے اوپر ایک ایکیوٹ ایک کنڈیشن آ گئی. اس ایکیوٹ کنڈیشن کی وجہ سے نیچرلی جب آپ جو میڈیسنز دے رہے تھے, جیسے فار ایگزامپل جب ہم نے امیونوگلوبولینز دی, دین وی ہیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ اس کا افیکٹ جو ہے ان کے کڈنیز کے اوپر نہ ہو. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا باقاعدہ یہاں ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا تھا. ان کو اسٹیرائڈز بھی ملے, اور اسٹیرائڈ جب دیے جاتے ہیں تو آپ کی شوگر بھی کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے. انسولین بڑھائی گئی, سب کچھ کیا گیا. ہی واز اسٹیبلائزڈ. میں خود ان سے ملنے گئی, آئی وینٹ اینڈ میٹ ہم, اور 14 دن وہ جتنے عرصے ہمارے پاس رہے ہیں, ہی واز اسٹیبل ایٹ دیٹ ٹائم, پرٹیکولر مومنٹ ان ٹائم. ایک مائلڈ سا, ایک سن لیجیے آپ پہلے, ایک مائلڈ, ہی ہیڈ اے مائلڈ انجائنا, اور جس طرح کا ان کا ہارٹ کمپرومائزڈ ہے, آئی ایم 100% شیور آف اٹ, نان ہی مائٹ ہیو ہیڈ انجائناز, پر وہ مائلڈ انجائنا کے باوجود وی ور ویری کیئرفل اباؤٹ ایوری تھنگ. یہ ساری چیزیں ہم نے شیئر کی. جب وہ گئے ہیں یہاں سے, دا سچویشن فار وچ ہی وانٹڈ, میں نے ان کو یہاں پیٹ اسکین آفر کیا. انہوں نے کہا میں اپنے مالج سے بات کروں گا اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو. پیٹ اسکین ہم نے یہاں بھی آفر کیا ان کو. پھر انہوں نے کہا کہ جینیٹک ٹیسٹنگ, نیچرلی جینیٹک ٹیسٹنگ یہاں نہیں ہے, بٹ you can always extract gene DNA and you can always send it. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے ساتھ جب میری بات ہوئی اور فیصل کی بھی جب بات ہوئی, ہم سب نے یہی کہا کہ دیکھیں he should have the best possible treatment if he doesn't feel confident enough. اور وہاں انسانی ہمدردی پہ وہ چلے گئے, ایک کمٹمنٹ کر کے گئے. ایک کمٹمنٹ ہمارے ساتھ یہ تھی کہ ایوری منتھ وہ ہمیں ہر 4 ہفتوں کے بعد پوری رپورٹ بھیجوائیں گے. اب پہلی رپورٹ جو تھی ان کی, میرا خیال تاریخ جو تھی 23 یا 24 دسمبر بنتی تھی. تو 23 سے 24 دسمبر کو جو آئی وہ رپورٹ, وہ ایکچولی جو ہم نے ڈسچارج سلپ بنائی تھی نا یہاں سے, اس کی کچھ برعکس اسی کی کچھ باتیں لکھ کے انہوں نے بھجوا دی. اچھا اس کے بعد فروری کے اندر, مطلب جنوری کے اندر, آئی ٹاک ٹو عدنان مائی سیلف. میں نے اس کو فون کیا, اٹ واز آؤٹ آف شیئر کنسرن, کیونکہ ان کی بیل کی ایکسٹینشن ہونی تھی. دیکھیں نا, ہر مرتبہ وہ کہتے ہیں نا وہ ہانکا جائے ہمیں کہ ہم غلط کر رہے تھے. میں نے آئی گیو ہم اے کال مائی سیلف.
میں نے خود فون کیا عدنان کو, میں نے کہا عدنان آپ ڈاکٹر صاحب اگر آپ لوگوں نے جو انویسٹیگیشنز کروائی ہیں ان کی ڈیٹیلز بھیجیں نا ہمیں. جو بورڈ ہے جو از میڈ اپ آف ٹیکنیکل پیپل اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہم کسی قسم کا اوپینین اس پہ نہیں دے سکتے. آپ جو وہاں ٹیسٹ کروائے ہیں اگر کوئی اور نئے ٹیسٹ ہوئے ہیں, جو آپ نے ہارٹ کا ان کا پرابلم تھا اس کے ٹیسٹ ہوئے, پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں میں آپ کو بتاؤں, پھر انہوں نے ایک اسی طرح کا خط بھجوا دیا, ہم نے پھر بورڈ کے سامنے رکھا. بورڈ نے پھر کہا کہ جی دس از ناٹ انف انفارمیشن, ہمیں تو وہ بتائیں کہ واٹ آر دا نیو تھنگز دیٹ ور ڈن دیر. ٹھیک, میں ذرا اس پہ ایک دو سوال میرے بنتے ہیں. وہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ تو ایکسیپٹنس ہے کہ وہ بیمار تھے. اچھا وہ تو آج کے بیمار منصور, آج کے نہیں بیمار تھے. He has been unwell off and on with a heart problem even when he was the prime minister. جب اس ملک کا پرائم منسٹر تھے تب بھی آپ کو پتا وہ علاج کے لیے گئے تھے, اور ان کا علاج یہاں ہو بھی سکتا تھا. یہ بھی کلیئر ہو گیا. جی اچھا, تیسری بات یہ کہ علاج اس بیماری کا تھرومبوسائٹوپینیا کا ہو سکتا تھا. جو ان کے ہارٹ کا مسئلہ تھا ان کو کانفیڈنس نہیں تھا کہ یہاں کوئی, میں کروں ہی فیلٹ مور کانفیڈنٹ کہ جو کارڈیولوجسٹ اور کارڈیک سرجنز میرے ساتھ وہاں ڈیل کرتے رہے ہیں ان کو کیونکہ میرا سارا پتہ ہے, آئی وڈ بی مور کمفرٹیبل. اب اور چوتھی بات یہ کہ جب وہ یہاں سے فلائی کر کے گئے ہیں اور لندن لینڈ کیے ہیں تو وہ ایک بیمار نواز شریف ہی گئے تھے, صحت مند نواز شریف تو نہیں گئے تھے. میں تو ان کو ایک بندہ جس کا بائی پاس سرجری ہوئی ہو اس کو آپ کتنا صحت مند کر دیتے ہیں نا, مطلب لمٹ. ہی ہیز بین انویل. میں تو یہی پوچھ رہی ہوں نا, از از دا فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے. ہی ہیز بین انویل جب وہ پرائم منسٹر تھے. میرا ایکچولی سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں یہاں کے جو علاج ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں, میں لندن جانا چاہتا ہوں. مائی پوائنٹ از کہ آج یہاں پہ 25-30-40 ہزار جو ملزم یا مجرم جو جیلوں کے اندر موجود ہیں وہ بھی یہی کہتے ہوں کہ جناب میں نے فرانس جانا ہے, میں نے امریکہ جانا ہے. یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہو سکتی. یہ نواز شریف کی خواہش کیوں پوری کی گئی؟ دیکھیے میرا خیال ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دس واز ایک ڈیسیجن جو تھا, ایک تو کورٹ نے ان کو, کورٹ پرمیٹڈ ہم, یہ تو نہیں تھا نا کہ ہم نے پرمٹ کیا, کورٹ نے پرمٹ کیا, بیل دی, تبھی وہ گئے. سو دس واز آل by the court and permission کہ جی the government should give permission also. اگر خان صاحب نے, عمران خان نے انسانی ہمدردی کے تحت دی پرمیشن تو میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے ہی کوڈ افورڈ دیٹ علاج. جن آپ 4 لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ سارے تو نہیں افورڈ کر سکتے نا جا کے وہاں فلیٹ میں رہیں ایک بہت بڑے, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے بیچارے. اگر افورڈ کر سکتے ہوتے تو ضرور ڈیمانڈ کرتے. کے اندر فواد چودھری صاحب نے جو بیانات آپ کے حوالے سے دیے, ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک دوسری تھیوری دی. انہوں نے کہا جناب ڈاکٹر فیصل جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے جو عوام مشیر صحت ہیں, انہوں نے ان کے ڈاکومنٹس دیکھے نہیں ہوئے, ان کو پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں. Is that true? ڈاکٹر فیصل کو کچھ نہیں پتا اس کیس کے بارے میں؟ I think فیصل went and met him, conveyed خان صاحب کی جو خان صاحب نے خاص طور پہ کہا تھا کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ اگر ہم آپ کو شوکت خانم سے کسی قسم کی فیسلٹی دینا چاہ سکتے ہیں تو we are more than willing to, آپ بتائیے کسی طریقے سے. اور وہ ان کی خیریت پتہ کرنے گئے تھے. خیریت پتہ کرتے وقت that is all, he didn't go to see his reports or anything at all. لیکن یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی لیب رپورٹ شوکت خانم سے بھی نہیں ہوئی. یہ مجھے I think some of the reports were done from شوکت خانم also. اچھا, میرا خیال ہے I'm not sure at the moment. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ چکتائی لیب سے ہمارا اپنا لیب جو ہے ایک سیمپل کو 2 دفعہ ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تو he had problem. اس کے ان کے تھرومبوسائٹوپینیا کے بارے میں تو کوئی وہ اس معاملے میں وہ بھی فرماتے ہیں کیا نام ہے شہباز گل صاحب کہ جناب وہ پتہ نہیں کوئی کیمیکل ہے جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. دیکھیں منصور میں ایک بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ میں I always believe ٹھیک ہے I am a politician now, اور لیکن جو ساری زندگی میں نے ایک کام کیا ہے وہ بطور ڈاکٹر کام کیا ہے, اور جو رپورٹس میرے سامنے آئی تھیں ان کے مطابق ان کو تھرومبوسائٹوپینیا تھا. اور میں امید رکھتی ہوں کہ جو میرے سینئر یہاں ہمارے پروفیسرز تھے I am 100% sure کہ بہت حد تک they all are very ethical people. لاسٹ کویسچن آن دا سبجیکٹ, اس کے بعد میں آگے چلوں گا کہ ایک تھیوری یہ پیش کی جا رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ بہت حد تک تو عمران خان صاحب نے یہ کافی کلیئر تو کر دی ہے. اگر آپ ایسے دوبارہ اس کے بارے میں سوال, میں نے سیٹ کہ بھائی جب یہ پوچھا کہ جی کو کیس چلانا ہے یا انکوائری کرنی ہے تو ہی ٹولڈ ارشد ملک کے پروگرام میں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد واز ان ٹچ ود می کانسٹنٹلی. I knew everything that was happening. I know that absolutely I know that. میرا جو کویسچن تھا وہ یہ تھا کہ ایک کنسپیریسی تھیوری یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب
یہ لیب شیبس وغیرہ کے اندر نا ان کے بندے شدے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے کچھ ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی اپنے اندر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے ہیرا پھیری کر کے نا نواز شریف صاحب کو نکالنے والا کام کیا. نا یو بینگ ہیلتھ منسٹر پنجاب, اس میں کوئی صداقت ہے یا آپ کے خیال میں ربش؟ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ میں جہاں تک جو کچھ میں دیکھ رہی تھی اس کی تو میں گارنٹی دے سکتی ہوں. کوئی اندر لیب کے اندر کچھ ہو اس کو تو میں نے نہیں دیکھا نا, بٹ آئی ٹرسٹ مائی ڈاکٹرس. میں اپنے ڈاکٹروں پر اعتماد کرتی ہوں. پروفیسرز تھے, سینئر لوگ تھے, آل آف دیم ور انوالوڈ. ڈاکٹر فائزہ بشیر ہماری پیتھولوجسٹ تھیں, اینڈ مطلب وہ شی واز انوالوڈ ان اٹ. تو میں امید رکھتی ہوں کہ جو وہ ٹیسٹ اور رپورٹس میرے سامنے آتی تھیں دے ور اوتھینٹک رپورٹس. ناظرین, میڈیکل کے پوسٹ سے تو کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی, قانونی طور پر بھی طاہر صاحب نے تھوڑی سی باتیں کی. اب اس کا سیاسی پس منظر بھی ہے. کیا اس سارے معاملے میں جہاں پہ نواز شریف صاحب کا واپس نہ آنا وہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ وہ واپس نہیں آ رہے تو ایک پولیٹیکل خلا تو موجود ہے. اچھا, وہاں بیٹھ کے بھی کچھ نہیں بول رہے, وہاں پہ بھی کسی قسم کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہو رہی, وہاں سے نہ کوئی بیان آتا ہے, نہ کوئی فون کال آتی ہے, نہ کوئی ٹیلی فونک انٹرویوز ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. دوسری بات, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے, کیونکہ ان کے اپنے سپورٹر بھی پوچھتے ہیں جناب آپ نے جانے کس طرح دیا. اب اس سارے معاملے میں دونوں ہی جماعتیں پھنسی ہوئی ہیں. عائشہ بخش صاحبہ سے پوچھیں گے اب آگے آخر ہوگا کیا. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نواز شریف مفرور, یہ آج کا ٹاپک ہے اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور لگ اس طرح رہا ہے کہ اس ہفتے یہ ڈیزگنیشن, پتہ نہیں لفظ ڈیزگنیشن کہوں یا اس کو کیا لفظ استعمال, یہ ٹائٹل کہوں, یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ لگنے والا ہے. اور اس کے قانونی پہلو اور جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو تھا ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی تفصیل سے بتایا, طاہر صاحب نے اس کی قانونی جو پیش رفت ہے وہ بھی بتائی. میں مزید بھی ابھی اس پہ چل کے بات کروں گا, لیکن سیاسی اینگل اس معاملے کا جو ہے, عائشہ بخش صاحبہ, اس میں سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کے واپس نہ آنے کا نون لیگ کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے یا حکومت کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے؟ منصور, نقصان تو وقت طے کرے گا, لیکن ایکسپوز دونوں ہو رہے ہیں اس پورے معاملے پر. ایک تو ہم نے تکنیکی طور پر ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے سیر حاصل انداز میں بتایا. 2 ہفتے پہلے میرے پروگرام میں تو انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ 2 بار انہوں نے خود ذاتی طور پر نواز شریف صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ باہر جانا چاہتے ہیں علاج کے لیے, جس پہ انہوں نے کہا نہیں. پوچھا آپ سیٹسفائیڈ ہیں, تو انہوں نے کہا میں سیٹسفائیڈ ہوں. سو یہ جو سوال ہیں, جتنی گفتگو یہاں پر ہوئی, کس نے بھیجا, کب بھیجا, کیسے بھیجا, کیوں بھیجا, یہ دونوں جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں ایک دوسرے کو ڈال کے, آپ نے کہا آپ کے کہنے پہ گیا, آپ نے کہا آپ کے کہنے پہ گیا. سو کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا, جو کہ صاف طور پہ بتا رہا ہے کہ معاملے کو دونوں جانب سے سیاسی طور پر ہینڈل کیا جا رہا ہے. تو یاسمین راشد صاحب اپنی تمام چیزوں کو ہولڈ کر رہی ہیں, اون کر رہی ہیں پہلے دن سے, جو کچھ پچھلے سال ہوا. مگر جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکومتی رہنما اور اراکین, وہ ایک ڈفرنٹ سٹینڈ کے ساتھ ہمارے سامنے آئے تھے. سو سیاسی طور پر اس کا فال آؤٹ دونوں کے اوپر آئے گا. اگر حکومت کو آپ اس وقت دیکھ لیں تو وہ تمام باتیں جو گزشتہ کچھ سالوں میں ہوتی رہیں, جس کو آئیڈیلائز بھی لوگوں نے کیا, وہ تقریریں, وہ دعوے, وہ نعرے, جس کو اب یو ٹرن کہہ کر معاملات کو بدل دیا جاتا ہے, آج حکومت وہی کام کر رہی ہے, انہی باتوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہے جو ماضی میں نون لیگ یا نواز شریف کے طرز حکومت پر یہ لوگ تنقید کرتے تھے. آج یہ حکومت انہی معاملات کو ڈیفینڈ کری. نقصان دونوں کا ہوگا. مسلم لیگ نون اگر سیاست کرنا ہے تو میدان میں رہ کر کریں, یہ نہیں کریں کہ یہ بولنے کا وقت ہے, یہ ہماری تحریک کا وقت ہے, اب ہم شروع کر دیں, یہ خاموشی کا وقت ہے, حصول کچھ نہیں ہے تو اب ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. سو کچھ تو ہے جو دونوں کھولنا نہیں چاہتے, دونوں بتانا نہیں چاہتے. مگر آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو کچھ بتایا ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو, نظام کو چلایا جا رہا ہے. اپنی اپنی باری کا انتظار کیا جاتا ہے, اپنی اپنی جگہ پر ڈیلز کی جاتی ہیں, اور یقینی طور پر ہوتی ہیں, ہم سب کے علم میں ہے. میں اس کو تھوڑا سا ذرا اس پہ مزید بات کیجیے. سو بیسکلی ان کا جانا کس طرح ہوا ہمیں نہیں پتا, وہ باہر اب موجود ہیں, واپس کیوں نہیں آ رہے ہمیں نہیں پتا, وہ واپس آ جائیں گے, کیوں آئیں گے اور کب آئیں گے ہمیں نہیں پتا. بیسکلی ہم صرف بیٹھ کے جو ہمیں نون لیگ ڈکٹیشن دے دے یا حکومت ہمیں پریس ریلیز کے ذریعے بتا دے, ہمارے پاس بس اتنی انفارمیشن ہے. پس سے پردہ کیا کہانی ہے. نہیں منصور, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے. میرا خیال سے جب مجھے 15 سے 16 سال ہو رہے ہیں انہی تمام چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں. ہم نے بے نظیر اور نواز شریف کا آنا بھی دیکھا تھا, ہم نے NRO بھی دیکھا تھا, ہم نے ان کا اکٹھا ہونا بھی دیکھا تھا. اب نہیں کہا جا سکتا کہ کیوں, کب, کیسے. دکھتا ہے, سمجھ میں آتا ہے ہمیں کب تحریک کی ضرورت ہے انتخابات سے پہلے, ہمیں کب تحریک کی ضرورت ہے جب ہمارے اوپر پریشر بڑھتا ہے یا ہمارے معاملات کھلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم شور کریں گے. سو نظر آتا ہے وہ واپس کب, کیوں, کیسے آئیں گے جب ان کو پتا ہوگا کہ اس میں کچھ حاصل حصول ہوگا. پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ سارے کا سارا, پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ سارے کا سارا معاملہ کیسے ہو رہا ہے, وہ کیسے گئے. وہ ان سب کو پتا ہے کہ وہ انہی طرز پہ رہے جو آپ نے ابتدائیے میں جتنی بات کہی ہے, یہ سب کچھ کیسے ہوتا رہا, چاہے وہ 90s کی سیاست تھی یا وہ آج کی ہے.
کسی کا آنا اور جانا ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے. اور پی ٹی آئی کی جو اپنے تمام معاملات اگر اس کے اندر رکھ کے ابھی دیکھ لیا جائے, جس طرح سے سیاست ہو رہی ہے, جو فیصلے لیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت کی طرف, اس کا اونس ان کو اٹھانا ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں پتا. جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد اپنی رپورٹس کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہیں, تو باقی جماعت اون کرے اور سٹینڈ کرے. یا تو آپ پولیٹیکلی کھیل لیں کھل کے, یا آپ ٹیکنیکلی کھیل لیں. آپ کا جہاں دل کرے آپ میڈیکل ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, ہم نے انسانی ہمدردی, یہ وہ سب کچھ, پھر آپ کہتے ہیں ان کے رویے ایسے ہیں کہ ہم مشکوک ہو رہے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان تو گزشتہ سال ان کے جانے سے بہت پہلے ہر جلسے میں کہتے تھے میں این آر او نہیں دوں گا. ان کو ہمیشہ سے شک تھا کہ نواز شریف صاحب کوئی این آر او کریں گے. ان کو لگتا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے گا. وہ ایئرپورٹ کے اوپر جب وہ اوپر جہاز سے چڑھ رہے تھے تو پتا تھا نا اتنا سب کچھ منصور. تو یہ تو رپورٹس حکومت ہے, وزیر اعظم ہیں, وہ ذاتی طور پر ٹیسٹ منگوا کے اپنی مرضی کی لیب سے چیک کرواتے. مطلب اب یہ کہنا کچھ ٹیسٹ تو ہوئے بھی ہو, کہہ رہی نہیں سب ہوئے ہیں, وہ سب ہوئے ہوں گے, سب ٹیسٹ ہوئے ہیں, لیکن بات یہ کہ اونرشپ لینا اپنے فیصلوں کی. وہ حکومت ہے, حکومت پاکستان دنیا کو کیا پیغام دے گی کہ ہماری نظر کے نیچے, آنکھ کے نیچے اتنے بڑے, آپ ایک طرف جماعت کے لیڈر ہیں, ایک مجرم کے ایسے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ خود اپنے آپ کو سسپیکٹ بنا رہے ہیں. ہماری رپورٹس ٹھیک نہیں, ہمارے ٹیسٹ ٹھیک نہیں. یہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. میں جو پیچھے میں کویشچنز, جو لائن آف کویشچننگ تھی, اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی ان کی اپنی پارٹی کے اندر ان کے حوالے سے جو ہے نا اس طرح کے شک و شبہات پیدا کیے جانے. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے, یہ کس طرح ہو گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد جو وہ وزیر صحت تھی, ان کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو گیا. اب مجھے ان کی بات بڑی پسند ہے. میں پہلے ڈاکٹر ہوں, سیاست ہے نا, پھر انسانی ہمدردی نہ کہے نا, سیاست ہو رہی ہے. آپ پولیٹیکلی کھیل رہے ہیں, عوام ترجیح نہیں ہے, ترجیح نواز شریف اور نون لیگ ہے. اچھا یہ ایک طاہر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, ٹھیک ہے قانونی طور پر اب جو کچھ بھی ہوگا وہ تو ہے. یہ نواز شریف صاحب باہر جا کے چپ کیوں ہو گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وہاں پہ کہتے ہیں جی سڑکوں کے اوپر تصویریں بھی ان کی نظر آ رہی ہیں, وہ کافی بھی پیتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن بیانات کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے ایک شخص کا جو شدید بیمار ہو, جس کا بائی پاس ہوا ہو, جس کو کہ ہارٹ کو بلڈ سپلائی نہ جا رہی ہو, اس کا چہل قدمی کر لینا یا کہیں بیٹھ کے کافی پی لینا اس بات کی بالکل عکاسی نہیں کرتا کہ وہ غالباً بالکل فٹ ہے اور وہ بالکل وہاں پہ جاگ شاک کر رہا ہے. اس طرح نہ آپ کو یاد ہے جس ترتیب سے ہمیں میڈیکل بلیٹن دیے گئے تھے اور ہم بتاتے تھے کہ کنڈیشنز کیا ہے, اسی طرح کیا میڈیا کا حق نہیں تھا کہ آپ وہاں سے رپورٹ اس میڈیا کو بھی بھیجیں؟ عائشہ آپ کو میں واقعہ یاد کروں, جب عمران خان صاحب جو ہے وہ 2013 کے الیکشن سے پہلے جب ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ شوکت خانم کے اندر ایڈمٹ تھے, یہاں پہ ان کا بریس لگا ہوا تھا وہ نیک کے اوپر, ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے, ہم نے سب وہ کنڈیشن دیکھی اور میڈیا سے انہوں نے وہاں پہ اس صورتحال کے اندر بھی خطاب کیا تھا. تو مطلب کرونا آ کے چلا گیا, تقریباً چلا گیا, چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں, ایک بیان نہیں. جانے کرونا آنے میں بھی 3 مہینے ہیں. دیکھیے جانے کا مقصد کیا تھا, آپ دیکھیں یہ بریک کے بعد جانے کا مقصد طاہر صاحب ناظرین بتانے لگے ہیں, جانے کے بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک سے پہلے طاہر صاحب فرما رہے تھے کہ نواز شریف صاحب باہر کیوں گئے تھے, میں نے اس پہ بریک لے لی تھی, اب پوچھ لیتے ہیں کیوں گئے تھے. ایک مقصد تھا اور وہ تھا علاج, اور وہ نہیں ہوا. 5 ہاسپٹلز, رائل برامپٹن, گائز اینڈ سینٹ تھامس, ہیمر اسمتھ یونیورسٹی کالج ہاسپٹل اینڈ لنڈن برج ہاسپٹل. ایک ڈاکٹر سوئٹزرلینڈ سے بھی آئے تھے, انہوں نے بھی ان کا علاج کیا, ہولٹر انالیسز ہوا, ان کے ٹیسٹ ہوئے, سکینز ہوئے. ڈاکٹرز ایک نتیجے پہ پہنچے کہ ان کا ہارٹ کی کیتھیٹرائزیشن ہونی ہے, کیتھیٹر انسرٹ ہونا ہے. جب تک ان کے ہارٹ کو بلڈ کی سپلائی پراپر نہیں جائے گی, ان کی باقی چیزوں کا علاج نہیں ہو سکتا. اینڈ اب اگر کووڈ آ گیا تھا اور بینگ اے 71 ایئر اولڈ مین جن کی ملٹیپل کمپلیکیشنز ہیں, ان کو ہاسپٹل میں دھکیل دیا جاتا, تو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں کوئی فیٹل چیز نہ ہو جاتی. اب اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر ایک گیپ آیا اور ان کو میڈیکیشنز پہ مینٹین کیا گیا, اس دوران اگر وہ سیاست شروع کر دیتے تو دیکھیں وہ علاج کی غرض کے لیے گئے تھے. سیاستدان علاج کے دوران چپ کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر وہاں پہ دیکھیے ایک ڈاکٹر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ وہ 2003 سے بیمار تھے, وہ اس 2003 کے بعد بیمار تھے. اس بیماری کے دوران he was the Prime Minister of Pakistan. being a Prime Minister of Pakistan وہ باہر جا کے اپنا علاج کراتے ہیں, وہ تمام ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, پوری کابینہ باہر چلی جاتی ہے. ایک بیان نہیں دے سکتے. وہ بیماری کی پیک کب آئی؟ وہ تو چلے بیمار تھے, اگریڈ. بیماری کی پیک آئی جب 2000 پلیٹلیٹ پہ معاملہ پہنچا, جب ان کو ایک مائلڈ ہارٹ اٹیک ہوا while he was in services hospital, جب ان کنیز انوالو ہوئی تو دیکھیے کافی کمپلیکیشنز تھیں. اب یہ کہنا کہ پارٹی کے تمام ڈیسیجنز کو ان کی اپروول حاصل نہیں تھی, یہ بھی غلط ہوگا. obviously وہ وہاں سے پارٹی کے ڈیسیجنز کو تو وہ توثیق کر رہے تھے, مگر ایک بیمار آدمی جو علاج کی غرض کے لیے گیا اور انڈرٹیکنگ دیکھی گیا ہے کہ جی میں علاج کروا کے واپس آؤں گا, اور اس کے معاملات بھی جو ہیں ہیلتھ کے
وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ اس کو ہر روز دوائیاں اور باقی جو ان کے ٹیسٹ ہیں اس حوالے سے مشاورت کرنی پڑتی ہے. طاہر صاحب کینسر کا بھی جو پیشنٹ ہوتا ہے نا, میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میری اپنی, میں ابھی بریک میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی تھی, ان کے حوالے سے بھی ایک اسکیجول آپ کو ڈاکٹرز دے دیتے ہیں کہ یار آپ کی یہاں پہ کیمو شروع ہوگی, یہاں پہ کیمو ختم ہوگی, اس کے بعد آپ کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوں گے, اس کے بعد آپ کے جو بال ہیں اگر وہ گر گئے ہیں وہ دوبارہ آنا شروع ہو جائیں گے, آپ واک کرنا شروع کر دیں گے, آپ کی روٹین سارا کچھ اسٹریٹ ہوگی. ڈو وی ہیو اے ڈیٹ فار نواز شریف صاحب, یہ ان کا علاج کب شروع ہوگا, کب ختم؟ نہیں دیکھیے وہ پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے. ایک دفعہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی کیتھیٹرائزیشن کے لیے, مگر وہ کینسل کرنی پڑی کووڈ کی وجہ سے. اب ویری سون, اینڈ میں یہ آپ کو بالکل آنیسٹلی آن اوتھ کہہ رہا ہوں, ویری سون ان کے وہ دل کا پروسیجر ہونا ہے, ہر حال میں ہونا ہے, اور وہ بے چین ہے واپس آنے کے لیے. وہ بالکل نہیں رہنا چاہتے, وہ صحت یاب ہو جائے, ہی وانٹس ٹو کم بیک, اور وہ آ کے اپنا کردار ادا کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جسٹیفیکیشن بنتی ہے, بینگ اے ڈاکٹر جواب دیجیے گا پلیز. میں بالکل وہی بات کر رہی ہوں. 26 مارچ کو شیڈیول تھی. According to the information which was given to us was that 26 March he was going to have the catheterization done, if I am not wrong. انہوں نے انکاری کر دی کہ انہوں نے انکار کرا ان کی انفارمیشن کہ میری بیٹی آئے گی تو میں کرواؤں گا. Am I wrong? Am I wrong if I said that? یہ تو کہہ چکے ہیں, یہ کام یہاں بھی ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ سال. میں اسی سال کی بات کر رہا ہوں. یہ ہوا ہے, یہ واقعی. ایک سیکنڈ, میں ایک منٹ میں دیکھیں نا, آئی ایگری وتھ یو. دیکھیں آپ طاہر صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں, مقصد یہ کہ مجھے بھی تو پل پل کی خبر تھی نا اس بات کی. جب تیسرا آیا نا ان کا پیغام وہاں سے جو ہم نے وی ہیڈ ٹو, اس میں یہی کہا گیا کہ جی ہم اب کروانے لگے. This is the third report when it came in. تو انہوں نے, I'm talking about March. 26 کے اندر میرا خیال 26 تاریخ کو کہ کیا, I remember the date. اور اس دورانیہ میں انہوں نے پھر انکاری کر دی. انہوں نے کہا no, I'll not have it done till my daughter comes. So basically اب آخری اطلاعات کے مطابق جب تک مریم بی بی نہیں جائیں گی. لیکن میں غلط بات ان سے پوچھا میں نے کی ہے. Have I said something wrong? میں اس کا جواب لیتا ہوں ناصر. بریک لینی ضروری ہے, مجھے پتا ڈسکشن بہت مزے کی, لیکن بریک لینی ضروری ہے. بریک لے کے واپس آتے ہیں, then we'll start the discussion. Stay with us. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. طاہر صاحب اس بات کا جواب دے رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کی واپسی مشروط کر دی گئی تھی نواز شریف صاحب کی جانب سے, اور نواز شریف صاحب بول کیوں نہیں رہے تھے, اس پہ بات کر رہے تھے. مجھے بریک لینی پڑے گی. طاہر صاحب جی دیکھیے, جب کورٹ سے رجوع کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے, میاں نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا جی پہلے ہی میں اپنی اہلیہ کو کھو چکا ہوں, میں ایک پروسیجر کے لیے جانا ہے, اگر میری بیٹی آ جائیں اور ایک ہفتہ ہم اس کو ڈیلے کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. تو ڈاکٹرز کی مشاورت کے بعد انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک فرما رہی ہیں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے بعد پھر جب کووڈ آیا ہاسپٹلس نے اسٹرکٹلی ایڈوائز کیا کہ جی آپ یہ پروسیجر ابھی نہ کرائیں, اینڈ جب تک وہ پروسیجر نہیں ہوتا. آپ اس کو پروو کر سکتے ہیں؟ جی ایبسلیوٹلی, میرے پاس ڈیٹس موجود ہیں, میرے پاس تمام رپورٹس موجود ہیں. کہ آپ کو ہاسپٹل نے کہا کہ ان کا علاج ابھی نہ جی میرے پاس ایک میڈیکل رپورٹ ابھی موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی کووڈ کی وجہ سے ہم آپ کو اسٹرکٹلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس پروسیجر کو ابھی ڈیلے کریں, اور میڈیکیشنز کی لسٹ ہے کہ آپ نے تب تک کیا میڈیکیشنز پہ پیشنٹ کو مینٹین کرنا ہے. تو وہ ریکارڈ سارا میرے پاس ہے, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ کورٹ میں بھی جمع ہے, وہ ہم 10th کو بھی جمع ہے. دیکھیں میں بات بتاؤں, جب ان کو کہا تھا پروسیجر کا اینڈ refused to have the procedure done, اس وقت, and if you're talking about the same period in time, انگلینڈ کے اندر کوئی یو کے کے اندر بالکل کسی قسم کی نہ آئسولیشن پالیسی تھی نہ کوئی اور. If you remember, I'm talking about March. مارچ کے اندر. ہاں میں بات بتا رہی ہوں آپ کو, مارچ کی بات کر رہی ہوں. I'm telling you about March. اگر آپ کو یاد ہو تو بورس جانسن received a lot of criticism when he said let everything remain open. آپ کو یاد ہے نا یہ بات کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں let's put them on record کہ اس وقت اس طرح کی, بیکاز میری اپنی بیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے انگلینڈ کے اندر, تو مجھے تو پتا ہے کہ کیا سچویشن تھی. اس وقت انہوں نے انکاری اس بات پہ کی کہ میری بیٹی آئے گی, اینڈ دے ور ٹرائنگ ٹو گیٹ مریم آؤٹ آلسو. ٹھیک ہے نا, وہ پھر نہیں گئی. تو میرا خیال ہے اگر تو واقعی اتنی بڑی ایمرجنسی ہوتی تو ان کا پروسیجر اس وقت ہو جانا چاہیے تھا. اٹ شوڈ ہیو ہیپنڈ. آئی مین دیر واز نو آئیڈیا آف اٹ ڈیلیئنگ اٹ, کیونکہ جب ایک کمٹمنٹ آپ کر کے گئے ہیں کہ میں اپنا علاج کرواؤں گا, جب آپ نے کمٹمنٹ کی تو آپ اس کمٹمنٹ سے بیک آؤٹ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب ایک امپورٹنٹ آبزر میں آخر, بیکاز وی آر ان دی لاسٹ 2 minutes آف دی شو, نواز شریف صاحب اگر واپس آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ, فی الحال تو نہیں لگ رہا, لیکن اگر آ جاتے ہیں اور ود سیم کنڈیشن اور اپنا باہر سے علاج نہیں کراتے اور واپس آ جاتے ہیں, کیا اس وقت آپ کے پاس اتنی میڈیکل فیسلٹیز موجود ہیں کہ یو کین ٹیک کیئر آف نواز شریف؟ کوئی ایشو نہیں. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے,
nobody in the world can guarantee life or death. یہ میں آپ کو بالکل کلیئرلی بات بتاؤں. جب یہ کوئی کہے نا میں اپنے اگلے سانس کی تو گارنٹی نہیں دے سکتی, میں کسی کی سانس کی کیا گارنٹی دوں گی. امپورٹنٹ کیا چیز ہے, کیا علاج پاکستان میں موجود ہے, لاکھوں کروڑوں لوگوں کا علاج ہوتا ہے, ایوری تھنگ از ڈن ہیئر. اور میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ اس ایکیوٹ کنڈیشن کا علاج ہم نے پاکستان میں شروع کر دیا تھا, ڈائگنوزز بھی پاکستان میں کی ہے. اور اگر کوئی ڈفرینٹ ڈائگنوزز آئی ہے انگلینڈ سے تو مجھے ضرور بتائیں, کیونکہ ہم نے تو دوسرے دن ڈائگنوزز کر دی تھی. 30 سیکنڈز عائشہ, شیخ رشید ٹائپ سوال, نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ابھی نہیں آ رہے. جب پتہ چلے گا کہ اس واپس آنے سے حاصل کیا ہوگا تب نواز شریف صاحب آئیں. اور ابھی جو طارق صاحب بھی بات کرتے ہیں مختصراً کہوں گی, اور جو یاسمین صاحب نے کہ نواز شریف ایک لیڈر ہے بہت بڑی جماعت کے, ایک ووٹ بینک رکھتے ہیں. یہ ساری بات میں سے شروع ہو کر میں پر نہیں ختم ہو جانی چاہیے. میں, میرا علاج, میری بیٹی, میرا خاندان, میرا گھر, وہ لیڈر ہیں. ان کو ایک سٹیپ اوپر ہو کر سوچنا پڑے گا. کچھ باتیں حالات و واقعات پر چھوڑ کر اس ملک بہت شکریہ عائشہ طارق صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. ناظرین, فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے ساری ڈیبیٹ کے بعد, کون قصوروار ہے, کون بے قصور ہے, کون ابھی بھی لیڈر ہے یا نہیں ہے, اور کون کیا واقعی مفروغ قرار دیا جانا چاہیے یا نہیں. پروگرام ٹو دی پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.